تو صفحہ نمبر 606 ہے، سورہ العادیات۔ انشاءاللہ آیت تلاوت کریں گے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے گھوڑوں کی جو دوڑتے ہوئے سینوں سے آواز نکالتے ہیں۔ فالموریات قدحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اپنے سموں سے، اپنے پاؤں سے آگ نکالنے والے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں، غارت ڈالنے والے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اس کے ذریعے خاک اور غبار اڑانے والے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ دشمن کے لشکر کے درمیان میں پہنچنے والے ہیں، لشکروں کے درمیان میں گھس جانے والے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کے لیے البتہ ناشکرا ہے، ناقدرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس کردار پر البتہ گواہ ہے، اپنے اس کردار پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا نہیں جانتا اس وقت کو جب
قبروں سے نکالے جائیں گے، قبروں سے باہر پھینکے جائیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں کے اندر ہے وہ بھی بھید واضح کر دیے جائیں گے، نکال دیے جائیں گے۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بلا شبہ ان کا پروردگار اس دن خوب خبر رکھنے والا، خبردار ہے، خبر جاننے والا ہے۔ یہ سورہ عادیات مکی یا مدنی ہونے کے اعتبار سے مفسرین نے دونوں باتیں لکھی ہیں، اختلاف ہے، کچھ اسے مکی کہتے ہیں اور کچھ مدنی۔ مضمون کے اعتبار سے یہ مکی صورت ہی محسوس ہوتی ہے، اس اعتبار سے یہ لکھا ہوا ہے مکیہ کہ سورہ عادیات یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں دو چیزیں بیان کی گئیں، ایک تو انسان کا بخل اور ناقدرہ ناشکرہ ہونا، اور دوسرا اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں بے خبر ہونا۔ پانچ چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اور پھر یہ بتلایا ہے کہ ان چیزوں کی شہادت اور گواہی اور قسم کے ساتھ انسان اپنے رب کا بہت ناشکرہ اور ناقدرہ ہے۔ جن پانچ چیزوں کو بطور قسم کے یا بطور گواہی کے پیش کیا گیا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی بھی شخص توجہ کرے تو وہ نظر آتی ہے کہ انسان ایک گھوڑے کو پالتا پوستا ہے تو وہ ایک جانور صرف اتنا کہ اس سے چند دن چارہ کھایا، چند دن اس کے گھر پہ رہا تو اس کے لیے کتنا وفادار ہے، مگر انسان اپنے مالک کا کس قدر نعمتوں سے مالا مال ہے اور پھر بھی ناقدرہ ہے۔ گویا کہ انسان ہونے کے باوجود اس کا کردار ایک جانور سے بھی بدتر ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہوئے سینوں سے آواز نکالتے ہیں۔ ادا یادو کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، بھاگنا، اور ذبحًا ہانپنا نہیں بلکہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کے سینے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، نہ وہ سانس ہے اور نہ ہی وہ ہانپنے کی وجہ سے ہے، بلکہ ایک خاص آواز پیدا ہوتی ہے جو اس کی قوت اور وفا کی علامت ہوتی ہے کہ کس طرح جرأت اور طاقت سے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، جدھر مالک لے جانا چاہتا ہے اسی طرف دوڑنے میں کس قدر آگے ہے۔ کہتے ہیں دو ہی جانور ایسے ہیں جن کے اندر ذبحً، جو عربی کا لفظ ہے دوڑتے ہوئے سینے میں آواز پیدا ہونا، یہ دو جانور ہیں، ایک ہے کتا اور دوسرا ہے گھوڑا، جو دوڑتے ہوئے ان کے سینے سے آواز پیدا ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بعد کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ کتا تو یہاں یقیناً مراد نہیں بلکہ گھوڑا ہے۔ اس اعتبار سے اس کی تفسیر کرنے والوں نے ان گھوڑوں کو ساتھ تشبیہ دی، وہ گھوڑے جو دوڑتے ہوئے اپنے پیٹ سے آواز نکالتے ہیں یا نکلتی ہے، یہ ان کی وفا کی علامت۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، پھر اس کے بعد
جو وہ چلتے ہوئے اپنے سم اور اپنے پاؤں زمین پر، پتھریلی زمین پر مارتے ہیں، جس قوت سے مارتے ہیں درمیان سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ گھوڑے کی دوڑ آج بھی مثال بھی ہے، اور چلتے ہوئے ان کے پاؤں سے جو ایک آواز پیدا ہوتی ہے وہ گھوڑے کے علاوہ کوئی اور جانور کی نہیں ہوتی، اور ان سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ قدحن اس پتھر کو کہتے ہیں جس ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر مار کر آگ جلانے کے لیے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ گھوڑا بھی اپنے پاؤں پتھریلی زمین پر جب مارتا ہے تو اس میں آگ کی انگاریاں نکلتی ہیں۔ یہ بھی اس کی قوت اور وفا اپنے مالک کے لیے ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ فالمغیرات صبحً، صبح کے وقت کوئی قوم، جس طرح عرب کا یہ رواج تھا، صبح کے وقت کسی پر حملہ آور ہوتے کہ ساری دنیا پرسکون ہے، یا جہاں جن پر حملہ کیا گیا ہے وہ اپنی جگہ پر پرسکون ہے، تو ان کے اوپر حملے کے لیے جا کودتے۔ اغارہ یغیرو کا معنی ہوتا ہے شب خون ڈالنا، کسی کے اوپر حملہ کرنا۔ تو وہ گھوڑے اس وقت جب سب آرام کرنے والے ہیں، اپنے آرام کو قربان کر کے اپنے مالک کے لیے کہنے پر وہ وہاں دشمن کے مقابلے میں ہوتے ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ سامنے سے تیر آتا ہے یا تلوار آتی ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، وہ اپنی دوڑ میں اس وقت خاک اڑانے والے ہوتے ہیں، غبار اڑانے والے ہوتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، لشکروں کے درمیان میں گھس جانے والے ہوتے ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس سے جہاد کے گھوڑے مراد نہیں ہیں، مطلق گھوڑے کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، خواہ وہ کسی کافر کے پاس ہوں یا کسی مسلمان کے پاس۔ یہ ساری چیزوں کی گواہی ذکر کرنے کے بعد ایک بات کہی گئی، ان الانسان لربہ لکنود، کہ بلا شبہ انسان اپنے رب کے لیے نہ شکرہ ہے، نہ قدرہ ہے۔ رب نے پیدا کیا، رب نے نعمتوں سے نوازا، اس کا مالک خالق، اور یہ اس کے مقابلے میں ایک جانور کے مقابلے میں اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، اور اس کے حکم سے روگردانی کرتا ہے، اور اس کی نعمتوں کے انکار کرتا ہے۔ کنود کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ ناشکرہ، مبالغے کا معنی، کثرت کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ اپنے رب کی نعمتوں کا نہ شکرہ اور نہ قدرہ ہے، نہ قدری کرتے ہوئے شکوے بھی کرتا ہے، اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے یہ تکبر کا اظہار کرتا ہے اور نافرمانی کا اظہار کرتا ہے۔ جبکہ ایک جانور وہ اپنے مالک کے لیے اتنا وفادار ہے، نہ رات کے آرام کو دیکھتا ہے، نہ رات کے اندھیرے کو، نہ دشمن کے حملے کو، اور نہ دشمن کے تیر و تلوار کو، اور مالک کے کہنے پر، مالک کے دوڑانے پر کس قدر اپنی وفا کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس کا کھاتا ہے، مالک اس کے لیے کچھ فراہم کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اور اس کی خدمت کا صلہ ایک جانور ایسا دیتا ہے ایسی وفا سے کہ اگر انسان غور کرے تو اس کے لیے بڑی سبق آموز ہوتی ہے۔ مجھے ایک کوچوان نے بات بتائی، وہ کہنے لگا کہ رات کے اندھیرے میں مغرب کے بعد ایک کچی سڑک پہ میں جا رہا تھا، تانگا وغیرہ میرے پاس تھا، آگے ایک کھالا چل رہا تھا، تو کھالے سے ویسے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ میں نیچے اترا
اور میں آگے سے لگام پکڑ کے وہاں سے گزرنے لگا۔ عجیب اتفاق کہ میں نے وہ گھوڑے کو بھی چلانا تھا کہ وہ بھی میرے ساتھ آئے اور خود بھی چھلانگ لگانی تھی۔ میں چھلانگ لگائی تو گر گیا۔ میں چھلانگ لگائی تو گر گیا۔ اب کیا ہوا، گھوڑے نے بھی میرے ساتھ چھلانگ لگائی تھی۔ جب اس نے دیکھا نا کہ میرا مالک گر گیا ہے، وہ پچھلی ٹانگوں کے اوپر اس طرح کھڑا ہو گیا، اگلے پاؤں اس نے زمین پہ نہیں رکھے کہ آگے میرا مالک پڑا ہے، پچھلی ٹانگوں پر گھوڑا کھڑا ہو گیا۔ میں اٹھا تو گھوڑے نے اپنے پاؤں زمین پہ رکھے۔ اس قدر وفا اپنے مالک کے ساتھ، یہ ایک گواہی، سچی گواہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخیل معقود فی نواسیھا الخیر الی یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کے اندر خیر رکھی ہے، یہ خیر والے جانور ہیں۔ فرمایا قیامت تک گھوڑوں کی پیشانیوں میں اللہ نے خیر رکھی۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے رکھے ہوئے گھوڑے، ان کے پیشانی پر جو بال ہوتے، بسا اوقات محبت سے ان کی پیشانیوں پر خود ہاتھ پھیرتے اور ان بالوں کو انگلی کے اوپر لپیٹ کے محبت کا اظہار کرتے۔ ایک جانور وفادار ہے تو انسان کو اس کے مقابلے میں کتنا زیادہ وفادار ہونا چاہیے۔ اور سچی بات ہے، انسان کی یہ بے وفائی اور ناشکری ہی انسان کی تکلیفوں کا باعث ہے۔ قرآن مجید میں ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر کرو، اس کا حکم مانو، تو تم پر تکلیفیں کیوں آئیں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں دکھ دے کے، عذاب دے کے اللہ کو کیا حاصل؟ اللہ کیوں کر عذاب دے؟ ان شکرتم وآمنتم، دو باتیں، اگر تم اس کی نعمتوں پر شکر گزار ہو جاؤ اس کے، اور اس پر ایمان لے آؤ، تمہیں دکھ نہ پہنچے۔ انسان کی یہ ناقدری اور ناشکری اور اللہ کے حکم کے نہ ماننے، یہی وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے مصائب میں گرتا ہے دنیا میں۔ اور پھر عجیب بات، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اور زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ پرواہ نہیں ہوتی۔ مثلا ایک مثال کے طور پر وقت پر، آج کل کرونا کی وہ بیماری، مسجدوں کا حال کیا ہے؟ اللہ کی طرف توجہ کتنی ہے؟ ہر کوئی وہ بیماری ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے کر دیں گے، یہ کر دیں گے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی نعمتوں کی طرف، اللہ کے احکام کی پابندی کی طرف، اللہ کی فرما برداری کی طرف وہ توجہ نہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان بلا شبہ اپنے رب کے لیے انتہائی ناشکرا ہے، ناقدرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اپنی اس ناقدری پر اپنے کردار کے ساتھ گواہ بھی ہے۔ اس کے قدم قدم میں زندگی میں یہ گواہی ملے گی اس کی ناقدری کی۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا حال ہوگا جب انسان کی ناقدری کے لیے اس کا جسم ہی گواہ ہوگا۔ انسان کی نافرمانیوں پر اس کا جسم ہی گواہ بن جائے گا، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ ایک طرف تو یہ ناقدرہ ہے،
اتنی ساری نعمتیں سمیٹنے کے باوجود شکر کے کلمات نہیں، لیکن مزید دیکھو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور زیادہ مال بٹورنے پر اور چیزیں لینے پر بہت حریص ہے، جو ہے وہ نظر نہیں آتا اور مانگنے کے لیے زبان کھولی ہوئی ہے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، اس کی تگ و دو ایسی بڑی ہوئی ہے کہ اس کے لیے ہلکان ہوا جا رہا ہے۔ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، یہاں مال کو خیر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ مال کی محبت میں بڑا مضبوط اور بڑا بڑا ہے اور بہت آگے نکلا ہوا ہے۔ یعنی ایک طرف بے حد و حساب نعمتیں لے کر تو کچھ نہیں، اس پر شکر کے کلمات نہیں، مزید لینے کے لیے بے صبرہ، بے تاب، اور اس کے لیے لگن لگی ہوئی ہے، مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو۔ عجیب بات ہے، مالک سے لیتے ہوئے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی، شکر گزاری کے لیے ہمت نہیں کرتا۔ مال کے جمع کرنے میں بہت حریص ہے۔ یہ دونوں صفتیں بڑی عجیب کہ ناقدرہ ہو کر مزید مانگتا ہے، جو تم نے دیا ہے اس کی کوئی وقت نہیں اور وہ بے مثال ہے، لیکن اور لینے کے لیے جھولی پھیلائی ہوئی ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور۔ دوسری بات کی طرف، جو دنیا میں اس طرح اندھا اور ہلکان ہو کے دنیا کے پیچھے مر رہا ہے، دنیا ہمیشہ اپنے پاس رکھے گا اور دنیا میں قبروں میں نہیں جاتا، مرتا نہیں ہے۔ کوئی بندہ دنیا میں اپنے ساتھ دولت لے کے گیا ہے اور پھر قیامت کے دن جب قبروں سے سب زمین اٹھا کے باہر پھینک دے گی، جس طرح کہ ہم نے کل پڑھا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی، دیکھتا رہ جائے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کیا ہو گیا اس کو؟ زمین سب کو نکال دے گی جو اس کے اندر ہے، قبروں کے اندر ہے، اور صرف بندے ہی نہیں نکلیں گے بلکہ بندوں کے سینوں کے بھید بھی نکل آئیں گے۔ ظاہری اعمال ہی نہیں، باطنی اعمال بھی اس کے سامنے آ جائیں گے۔ جو ظاہری کیے وہ تو ہے ہی ہیں ظاہری، وہ اعمال جو ریا دکھاوے کے لیے جو دنیا کی آنکھوں سے اوجھل اور چھپے ہوئے تھے، وہ بھی وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں کے اندر ہے وہ بھی اس کے وقت حاصل ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ پھر کیا بنے گا؟ لالچ بھی سامنے آ جائے گا، حریص ہونا بھی سامنے آ جائے گا۔ بھائی کے بھائی پر حق ہوتے ہیں، جو جبر و ظلم کر کے ستم کر کے بھائیوں کے حق مارتا ہے، وہ بھی کھل جائیں گے۔ اوپر سے کسی کے سامنے وفا کا اظہار کر کے اندر سے اس کے لیے ظلم اور زیادتی کرنا ننگا ہو جائے گا۔ یہ حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب جو اوپر کہتے تھے میں بڑا خیر خواہ ہوں، اندر سے کتنے بے ایمان تھے اور کتنا ظلم اور دکھ دینے والے تھے، وہ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ بھی ننگے ہو جائیں گے۔ یہ نہیں پتا دنیا میں ہلکان اور آنے والے وقت کے بارے میں اتنا بے خبر کہ آنے والا دن کیا ہے، آنے والی زندگی کے مراحل کیا ہیں، کن سے میں نے گزرنا ہے، پتہ نہیں۔ سنیے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب، اللہ اکبر، ان ربہم،
بے شک ان کا رب جو ایسے کردار والے ہیں وہ بھی کان کھول کے سن لیں، ان ربہم بہم، ان کا رب ان کو یومئذ لخبیر، اس سے بہت بہت خبر رکھنے والا، جاننے والا ہے، اب بھی جاننے والا ہے۔ لیکن انسان کو دھوکہ لگا ہوا ہے کہ میں شاید چھپ کے کرتا ہوں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، شاید دنیا والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ دھوکہ اس وقت، یہ دھوکے کے سارے پردے چھن جائیں گے، اتر جائیں گے، جب اندر کی باتیں بھی باہر آ جائیں گی، پھر یقین ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا تیرا ان کا رب اس دن ان کی ایسی حرص اور طمع پر بھی اور اس کی ناشکری اور ناقدری پر بھی خوب خوب مطلع ہے۔ یہ ایک تنبیہ کا انداز ہوتا ہے، یہ ایک دھمکی کا انداز ہوتا ہے۔ قوت والا آدمی، طاقت والا آدمی ماتحتو کہتا ہے کر کر جو کرتا ہے، مجھے سارا پتہ ہے تیرا، میں نپٹ لوں گا۔ مالک الملک کی طرف سے بھی یہ کر لے ناشکریاں، کر لے ناقدریاں، مال کے پیچھے حرص اور ہوس کے ساتھ مرا جا، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، تیری کوئی چیز مجھ سے بھولی ہوئی نہیں، کوئی چیز مجھ سے مخفی نہیں۔ یہ ہے وہ آخرت جس کا فکر دلایا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کا فکر کرو، اندھے نہ بن کے رہو بلکہ ہوش سے، تاکہ کل کی ذلت گل نہ لگے، اس کی ذلتوں سے، رسوائی سے اللہ پناہ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔